الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے درس تراویح کے لیے میں نے 23ویں پارے کے سورہ صاد کی 4 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ صاد سورہ نمبر 38 اور آیات نمبر 40/1 سے 40/4 میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، تکلیف دی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور اس بیماری کے وقت میں ایوب علیہ السلام نے جو صبر کیا ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ان کو 2 طرح کی آزمائشیں کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل و عیال کی تباہی، پورے فیملی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برباد کر دیا، آزمائش میں مبتلا کیا۔ دوسری آزمائش یہ ہے کہ کوڑ کی بیماری لاحق ہوئی ان کی۔ آزمائش میں کئی سال مبتلا رہے، احادیث میں آتا ہے کہ 18 سال تھے اس آزمائش میں، صرف اس بیماری میں 18 سال تھے۔ صرف ان کی بیوی، صرف ایک بیوی بچی تھی۔ پوری فیملی ممبرز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کی بیویاں جو تھیں، ان کے بچے، آل و اولاد، سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا۔ صرف ایک بیوی سپورٹ کے لیے ان کے ساتھ تھی، جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی، صبح شام ان کی خدمت کرتی تھی، ان کا سپورٹ کرتی تھی۔ وہ بیماری کی حالت میں آزمائش میں تھے۔ اور مفسرین نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کہیں کام کر کے کچھ رزق مہیا کرتی تھی، کہیں دوسری جگہ جا کے کام کرتی تھی بیوی، اور ان کے لیے جو ہے کھانے کا انتظام بھی کرتی تھی۔ آزمائش کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیوں آزمایا، مصیبت میں کیوں ڈالا، بیماری کیوں آئی؟ تو مفسرین کا کہنا ہے کہ شیطانی وسوسے کی وجہ سے انہوں نے کوئی برا عمل کر لیا، کوئی کام کر لیا شیطان کے بہکاوے میں آ کے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات تھی اس کے اپوزٹ کوئی کام شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کے وسوسے میں آ کے ایوب علیہ السلام نے کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافرمانی کرنے کی وجہ سے نبی ہونے کے باوجود اللہ نے آزمائش میں ان کو ڈالا۔ جب ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تو دیکھیے، غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، سپورٹ کے لیے کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوئے، بلکہ آزمائش اور مصیبتیں جس نے نازل کی ہے اس کی طرف رجوع ہوئے۔ یعنی ان کو پتا تھا، وہ نبی تھے، کہ آزمائش مصیبتیں اللہ کی جانب سے آئی ہے، اور یہاں سپورٹر، یہاں مددگار، حامی اور ناصر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اس مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، بیماری کے وقت میں، جب کہ اہل و عیال کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا تھا، صرف سپورٹ کے لیے ایک بیوی تھی، اور 18 سال اس بیماری میں وہ مبتلا رہے، آزمائش میں مبتلا رہے۔ کس کو پکارا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ آزمائش میں شیطان کو ایوب علیہ السلام کی یہ آزمائش اس طرح ہوئی کہ جب انہوں نے گناہ کا کام کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر، مفسرین کا کہنا ہے، شیطان کو ان کے جسم پر مسلط کر دیا۔ شیطان نے ان کے جسم پر پھونک مارا، ایسی زہریلی پھونک تھی جس کی وجہ سے ایک بیماری پیدا ہوئی ان کو ایک اسکن ڈیسیزز آ گیا، اور وہ پھوڑے بن گئے، پورا جسم جو ہے پھوڑا ہو گیا، اور اس پھوڑے سے پیپ رسنے لگا، پیپ نکلنے لگی۔ اور یہ آزمائش ہے، بیماری کب تک تھی؟ سارے جسم میں پھوڑے پیدا ہو گئے، اور پھوڑا پھوٹ کے اس میں سے پیپ بہنے لگی۔ 18 سال تک یہ آزمائش رہی۔ شیطان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور بیماری کی وجہ سے سارا جسم پھوڑا بن گیا تھا، پیپ رس رہی تھی، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ مالداری بھی دی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں یہ کیا، ایک تو بیماری آئی، مالداری بھی ختم ہو گئی، غربت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، اور اسی طریقے سے جہاں اللہ تعالیٰ نے مال کو چھین لیا، اسی کے ساتھ ساتھ جو فیملی ممبرس تھے ان کے بہت زیادہ تعداد میں آل و اولاد تھیں، بیویاں بھی زیادہ تھیں، اولاد بھی زیادہ تھی، خوشحال زندگی گزار رہے تھے، نبی ہونے کے باوجود جو ہے ایکسٹراڈنری لائف، لگزریس لائف تھی ان کی، بہت خوشگوار زندگی تھی۔ ایک غلط کام شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مالداری کو چھین لیا، اہل و عیال کو برباد کر دیا، سوائے ایک بیوی کے، اور اسی طریقے سے ایک بیماری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو کوڑ کے بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے آ کے میں نے ایسا کر لیا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، اس آزمائش سے، اس مصیبت سے مجھے باہر نکال۔ جب اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد کی آیت میں فرماتا ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ نے کہا زمین پر اپنے پیر کو مارو، تو زمین سے چشمے نکل آئے، چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا پانی ملا اور پینے کو میٹھا پانی نصیب ہوا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، ان سے کہا کہ زمین پر پیر مارو، جس سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اس کے پانی سے پینے کی وجہ سے اندرونی بیماری، جو بیکٹیریل انفیکشنز اندر سے تھا، اندرونی بیماری تھی، وہ پینے کی وجہ سے وہ اندرونی بیماری بھی زائل ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ باہر جو بیماری تھی اس پانی کے نہانے کی وجہ سے وہ پھوڑے جو زخم رس رہے تھے، پیپ بہہ رہی تھی، وہ زخم بھی دور ہو گیا۔ اس طریقے سے ساری بیماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کو پکارنے کی وجہ سے، دعا مانگنے کی وجہ سے، اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے، مصیبت میں صرف اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے، مصیبت میں صرف اللہ سے مدد مانگنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بیماری کو ختم کر دی۔ یہاں ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ ہی بیماری دیتا ہے اور اللہ ہی شفا بخشتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، یعنی ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، دوا کے ساتھ دعا بھی ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم کسی مصیبت میں، پریشانی میں، یا کسی ڈیسیزز میں، کسی بیماری میں، کسی مہلک بیماری میں، ڈینجرس ڈیسیزز میں مبتلا ہوتے ہیں، تو جیسے ہم کیورنس کے لیے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اللہ سے قریب ہو کر دعا و استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور دعا اور التجا مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تعویذ کے ہاتھ میں، تعویذ میں شفا نہیں ہے، پیتل کے کڑھے پہننے سے طاقت نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کسی پیر کے پاس جانا، کسی درگاہ کے دربار میں جانا، کسی درگاہ کے پاس جانا، کسی درگاہ کے چوکھٹ کے پاس جانا، سجدے کرنا، جو اللہ کے سامنے سجدے کرنا ہے، بیماری سے پناہ مانگنے کے لیے کسی پیر کے پاس جانا، بابا کے پاس جانا، اماں واری کے پاس جانا، ولی کی کرامات، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب شرک کے مظاہر ہیں، انسان کو بچتے ہوئے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد کی آیت میں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے ان کو پورا کنبہ اہل و عیال عطا فرمایا، پوری فیملی ممبرز پھر واپس آ گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو، پوری فیملی ممبرز کو پھر سے لوٹا دیا، اور اتنا ہی نہیں، اس میں برکت دی اور اضافہ کر دیا، جتنی بیویاں تھیں اس میں اور اضافہ کر دیا، اور جتنے آل و اولاد تھے، جتنے ان کی جو آبادی تھی، اور اس میں ایکسٹرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا رحمت ان کے اوپر بخشا۔ اس قصے میں عقل مند جو عقل رکھتے ہیں، اولو الالباب ہیں، عقل مند والے ہیں، ان کے لیے بہت سارے نصیحتیں، عبرتیں ہیں۔ اللہ سب سے زیادہ ان کو پہلے مال بھی دیا تھا، نبوت بھی عطا کی تھی، اہل و عیال دی تھی، لیکن آزمائش میں تمام چیزوں سے آزمایا، بیماری دے دیا، اہل و عیال ختم کر دیا، مالداری چلی گئی، لیکن جب ان کو احساس ہوا، کیونکہ نبی تھے، ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے کوئی غلط کام کر لیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، فوراً اللہ کی طرف، اللہ کے قریب ہو گئے اور دعا و استغفار کا اہتمام کیا، تو اللہ نے ان کو ان کی زندگی میں پھر سے برکتیں نازل کی، رحمتیں نازل کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر اسے ایک مار مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو بڑا نیک بندہ صابر بندہ پایا ہے، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا بندہ تھا۔ یعنی جب بیماری کی حالت میں تھے نا، پوری اہل و عیال، پوری فیملی ممبرس کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا، تنگ دستی کی حالت تھی، کھانا بھی نہیں تھا، بیوی جا کے کما کے لاتی تھی، روزی روٹی چلتا تھا۔ ایسے حالات میں جب یہ 18 سال بیماری کی حالت میں تھے، آزمائش کی حالت میں تھے، بیوی نے کسی ایک دن کوئی غصے کا کام کر دیا، نافرمانی کا کام کر دیا، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کی بیماری کو دور کر دیتا ہے، شفا دے دیتا ہے، اس کے بعد فرماتا ہے کہ تم نے جو قسم کھائی ہے اس کے لیے تم ایسا کرو کہ ایک جھاڑو تنکے جو ہے 100 تنکے لو، 100 کوڑے کی قسم کھائی ہے نا، تو اتنا ظلم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تخفیف کر دو، کمی کر دو مار میں، 100 تنکے جو ہے 100 تنکے کو ایک مٹھا بناؤ، ایک جھاڑو بناؤ اور اس سے صرف ایک مار دو، اتنا کافی ہے تمہاری قسم پوری کرنے کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیے جب بندے کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور بندہ جب معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ جب خوش ہو جاتا ہے بندے سے، جب بندہ غلطی کرنے کے بعد بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے شرعی تعلیمات کے خلاف کام کیا ہے، اور بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، التجا کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو صرف معاف نہیں کرتا، پھر سے برکتیں نازل کرتا ہے، پھر سے رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ کوئی غلط کام کیے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بیماری کی حالت میں جب انہوں نے قسم کھا لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم میں تخفیف کر دی۔ اب ایوب علیہ السلام کے قصے سے بہت ساری عبرتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، بہت ساری، ان 4 آیتوں کا خلاصہ ہم دیکھیں گے تو ہماری زندگی میں 8 نصیحتیں ہمیں حاصل ہوتی۔ سب سے پہلی نصیحت ان 4 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان شروع دن سے ہی آدم کی اولاد کا کھلا دشمن ہے، اس کی وجہ سے انبیاء بھی غلطی کرتے ہیں، اس کی وسوسے میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں اور گناہ کا کام کر لیتے ہیں، اور اللہ شیطان کی وجہ سے ہمیں کبھی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، کبھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک نصیحت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے اس قصے سے، معصیت کے وقت میں اور مصیبت کے وقت میں جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، آزمائش کے وقت میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، انسان کو صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بیماری آ جائے، جب بھی کوئی ٹینشن کریٹ ہو جائے، جب بھی کوئی خسارہ ہو جائے، کوئی بزنس میں کوئی لاس ہو جائے، کوئی بھی نقصان ہو جائے، چاہے جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، معاشی نقصان ہو، کسی طور پر بھی انسان کو جب نقصان حاصل ہوتا ہے، مصیبتیں نازل کرتا ہے، آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، پرابلمز آتے ہیں، چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے انسان کو صبر کی زندگی گزارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس وقت تم صبر کے دامن کو تھام لو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو جب تمہیں کریٹیکل کنڈیشن میں سپورٹر کا محسوس کرتے ہو، جب تمہیں بیماری آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہاں تم مددگار کے طور پر کسی کا سہارا چاہتے ہو تو تمہارا سپورٹر میں رہوں گا، شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو اور صبر کے دامن کو تھامے رہو۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، مصیبت کے وقت میں، آزمائش کے وقت میں جب وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک اس قصے سے جو ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت میں، بیماری کے وقت میں جو سپورٹ ہے، مدد ہے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دعا کے ساتھ دعا بھی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں
ٹریٹمنٹ بھی کرانا، علاج اور دعا دونوں بیلنس رہنا. ایسا نہیں کہ پورا بھروسہ ہمارا اللہ ہی پہ ہو جائے، ٹریٹمنٹ نہ کرا، یہ بھی غلطی ہے، اس میں خود ہمارا نقصان ہوگا. اور ایسا بھی نہ ہو کہ پورا بھروسہ ڈاکٹر پہ ہو جائے، سرجن پہ ہو جائے، آپریشن تھیٹر کے اندر جو آپریشن کرتا ہے اس پر پورا بھروسہ ہو جائے اور اللہ پر یقین نہ ہو، اللہ کو برا بھلا کہیں. بہت سے سارے نادان بندے ایسے ہوتے ہیں کہ خاص کر مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، یا کبھی بزنس لاس ہو جاتا ہے، کبھی جانیں چلے جاتی ہیں، جان کا نقصان، مال کا نقصان ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پریشانی کے وقت میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں پھر بھی اللہ مصیبتیں مجھے کیوں ڈالتا ہے، میں مسلمان ہوں پھر بھی، میں مومن ہوں، نماز کا پابندی کرتا ہوں، نماز کی پابندی کرتا ہوں، روزہ رہتا ہوں، صوم و صلات کی پابندی کرتا ہوں، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، پھر بھی میری زندگی میں اللہ مصیبت کیوں ڈالتا ہے. اس طریقے سے بعض حضرات جو ہے اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے. نہیں، بلکہ علاج کے ساتھ دعا دونوں میں بیلنسنگ ہونی چاہیے. اور آپریشن تھیٹر کے اندر جب بھی اگرچہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپریشن تھیٹر کے اندر جب ہم لے جاتے ہیں اسٹرکچر کے اوپر پیشنٹ کو، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یقیناً کارساز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. اس دعا کو پڑھ کر اگرچہ آپریشن تھیٹر میں جائیں گے، اللہ پر بھروسہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد ہوگا کہ یقیناً یہ جو بیماری دیا ہے اللہ ہی دیا ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہی ہے. اس اعتماد کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ اگرچہ آپریشن تھیٹر کے اندر جاتے ہیں، کامل بھروسہ ہوتا ہے، عقیدہ توحید کے مطابق اگرچہ ہماری زندگی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس آپریشن کو سکسیسفل بناتا ہے. اور اسی طریقے سے اس قصے سے اور ایک نصیحت ہمیں جو حاصل ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت میں صبر کرتے ہیں تو صبر کا میٹھا پھل ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد میں اپنے نعمتوں سے، اپنے رحمتوں سے، اپنے برکتوں سے انسان کو مالا مال کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک قصے سے ہمیں جو نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ قسم کھانا جائز ہے صرف اللہ کی. قسم کھا سکتے ہیں لیکن صرف اللہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا الا باللہ، قسم کھانا جائز ہے لیکن سوائے اللہ ہی کی کھا سکتے ہیں اور کسی کی نہیں. مدر پرامس شرک ہو جاتا. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا شرک ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ہم قسم کھاتے ہیں نا، یہ بھی شرک ہے، شرک کی مظہر ہے. اسی طریقے سے ہم مدر پرامس کہتے ہیں لوگوں کو اپنی بات منوانے کے لیے. بچپن سے بچے حلق پکڑ کے کہیں گے مدر پرامس، حالانکہ یہ شرک ہے. بچوں کو روکنا چاہیے. اگرچہ آپ دیکھتے ہیں بچے اسکول میں یا کھیلتے ہوئے یا اپنے گھر میں ہی اپنی غلطی کو بچانے کے لیے بچے فوراً حلق پکڑ لیں گے اور بولیں گے مدر پرامس، یعنی پرامس بولتے ہیں. یہ سب شرک کا مظہر ہے، شرک ہے، یہ شرک کے چور دروازے ہیں. اسی طریقے سے تو شرک ہماری زندگی میں لا رہا ہے اور شرک آنے کی وجہ سے ہمارے کوئی اعمال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. تو قسم کھانا جائز ہے لیکن صرف اللہ ہی کی کھانا چاہیے، مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم قسم کھا لیتے ہیں یا نظر مانگ لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے اور ایک چیز جو ہمیں اس قصے سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ نیک بیوی اگرچہ زندگی میں ہوتی ہے تو ہر حالت میں وہ ہمارا سپورٹ کرتی ہے. جس طریقے سے وہ نبی تھے ایوب علیہ السلام، ان کی زندگی میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے اہل و عیال کو، پورے فیملی ممبرز کو برباد کر دیا تھا، لیکن ایک نیک بیوی تھی جو دن رات صبح شام اس جو وہ پھوڑے کی جو بیماری تھی، زخم سے پیپ بھی بہتا تھا پھر بھی اس کی صفائی کرتی تھی، اس کی ٹریٹمنٹ کرتی تھی اور پھر جا کے باہر جا کے کماتی تھی اور کچھ رزق تلاش کر کے لاتی تھی. تو نیک اولاد کی جو دعا کرتے ہیں نا، اس سے پہلے نیک بیوی کی دعا کرنا چاہیے. یعنی اپنے نیک اولاد کی دعا کرنے سے پہلے اے اللہ مجھے نیک بیوی عطا کر، اس کی دعا کرنا چاہیے. صالح اولاد لانے سے پہلے گھر میں صالح نیک بیوی لائیں. نیک بیوی لائیں گے گھر میں تو بچے بھی نیک بنیں گے. آپ ایسی بیوی کو شادی کر کے لاتے ہیں، نکاح میں لاتے ہیں جو پہلے سے غیر شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتی ہے، پہلے سے دین بیزاری ہے اس کے اندر، پہلے سے جو بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، پہلے سے ہی بہت سارے اس کی زندگی میں ایسے اس کی زندگی کے اطوار ہیں، عادات ہیں، ڈیلی روٹین ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اور چاہیں گے کہ ماں بری ہو اور بیٹا نیک بن جائے، ہو نہیں سکتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ جب بھی رشتہ دیکھتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو جب بھی ہم نکاح کے لیے رشتہ دیکھنے چاہتے ہیں تو مالداری نہیں دیکھنا چاہیے، خوبصورتی نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کا سیرت کیسا ہے، اس کی کیریکٹر کیسی ہے، اس کی دینداری کیسی ہے. دینداری کو ترجیح اور امپورٹنس دینا چاہیے. مالداری کو امپورٹنس دیں گے تو پھر زندگی جہنم بن جاتی. مالداری کو امپورٹنس نہیں دینا ہے بلکہ دینداری کو
امپورٹنس دینا ہے. اور اسی طریقے سے جب نیک بیوی باعث خیر بھی ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتی ہے، دل کا قرار ہوتی ہے، اور مشکل کے وقت میں سارا خاندان بھی اپوزٹ ہو جائے، نیک بیوی ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے. یہ ایک ایوب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں ایک عبرت حاصل ہوتی ہے. اور اس کے بعد آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کی کیریکٹر بیان کر رہا ہے کہ ایوب علیہ السلام کی 3 صفت تھی. ایک تو وہ صابر تھے، یعنی مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں صبر کرنے والے بندے تھے. 1-2 سال نہیں، 18 سال ایک ہی بیماری میں تھے. اور وہ بیماری کیا، پورے جسم میں پھوڑے، اور پھوڑے سے پیپ بہہ کر نکلتا تھا. 18 سال معمولی بات ہے کیا؟ 18 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں رہیں گے تو برا بھلا، اللہ کو الٹا برا بھلا کہنے لگتے ہیں ہم. 18 سال وہ زندگی گزارے، پھر بھی ایک لفظ بھی اللہ کے خلاف بیان نہیں کیا، شکایت نہیں کی. شکایت کی تو اپنے گناہ کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا اور صبر کی زندگی گزارا. اور دوسری صفت ان کی جو یہ تھی کہ وہ بڑے نیک بندے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی فرمان نازل کرتا تھا اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے. اور ایک کیریکٹر ان کا یہ ہے کہ وہ اواب تھے. اواب کا مطلب یہ ہوتا ہے رجوع ہونے والا، یعنی غلطی کرنے کے بعد غلطی کا احساس کرتے ہوئے اللہ سے قریب ہونے والا، معافی مانگنے والا. تو یہ 3 کیریکٹر تھے ہمارے ایوب علیہ السلام کے. تو یہ تمام جو نصیحتیں، عبرتیں ہمیں ایوب علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہوتی ہے، اپنی زندگی میں اس کو اپنانا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قصے ہمیں بیان کرتا ہے قرآن میں، یہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحتوں کے لیے کرتا ہے. ہمیں بھی ان قصوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں بھی فلسطین میں یا غزہ میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر پیدا کرے. جو بھی ظالم ہیں ان مظلوم کو تو صبر دے، اور ظالم کو یا تو ہدایت دے یا نیست و نابود کرے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب